تک چلتا رہے گا جب تک اس دنیا کو باقی رکھنا خدا کو منظور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے کہ کس موقع پر اور کن کاموں کو انجام دیتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، بعدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، اور ہماری زندگی اور ہماری کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ نے رکھ دیا۔ اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں گے اور اس طریقے پر چلیں گے تو کامیابی 100% متعین ہے۔ تو نکاح کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے، اور بے شمار روایات کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو سادگی کا حکم دیا ہے۔ نکاح بے حیائی اور بدکاری کا سدے باب ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان بے حیائی سے رک جاتا ہے، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے درمیان اور آج ہمارے زمانے میں نکاح کو بے انتہا مشکل بنایا گیا ہے، زنا کو آسان بنایا گیا، بدکاری کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ قدم قدم پہ زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب تو زنا کے لیے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قدم قدم پر مفت میں زنا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کو بے انتہا مشکل بنا دیا گیا۔ نکاح کے لیے ہم نے ایک عمر کو تجویز کیا اور ہم نے اپنی طرف سے طریقے کو ایجاد کیا اور مختلف رسومات کو داخل کیا، جس کے نتیجے میں نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے، ورنہ حقیقت میں نکاح کرنا سب سے آسان عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی طور پہ بھی ہمیں سمجھایا ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح جس میں خرچ کم ہو، مشقت کم ہو، تکلیف کم ہو، اور کر کے بھی دکھایا کہ اگر نکاح مشکل کام ہوتا تو سفر میں نہ کیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر میں نکاح بھی کیا اور سفر میں رخصتی بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرات صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا چہیتے اور لاڈلے صحابی ہیں اور بڑے درجے کے صحابی ہیں، اچھا بتایا جائے کہ آخر وہ کون سے ایسے صحابی ہیں جنہیں حضور سے لگاؤ نہ ہو، کہ وہ نہ چاہتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادی میں شریک ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ مزاج بنایا کس نے تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا کہ نکاح کو سادہ بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ جابر بن عبداللہ نکاح کر لیتے ہیں، حضور کو پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ حضور معلوم کرتے ہیں ایک موقع پر کہ جابر تم نے نکاح کر لیا، خود بھی نہیں بتا رہے کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے معلوم کیا جاتا ہے، معلوم کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے نکاح کیا، تب بتاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آپ معلوم کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے کیے ہو یا شادی شدہ یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے، فرماتے ہیں کہ میں نے کیا نام ہے سیبہ یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ کیوں کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اب اگر ایک کم عمر لڑکی میرے گھر میں آ جائے تو اس کی تربیت کا مسئلہ ہے، تربیت کون کرے گا؟ اپنے نفس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے گھر جب ہماری شادی ہو تو کسی کنواری لڑکی سے ہو،
لیکن حالات کو سامنے رکھ کر کے میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، تربیت کون کرے گا؟ تو اسی وجہ سے یا رسول اللہ میں نے ایک عمر دراز یعنی سیبہ عورت سے، شادی شدہ عورت سے نکاح کیا، تجربہ کار عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ صحیح سے تربیت کر سکے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نکاح اتنا آسان کہ صحابہ نکاح کر رہے ہیں، حضور کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ کنہوں نے نہیں سنا؟ سب کو معلوم ہے، نکاح ہو گیا۔ زردی کو دیکھ کر کپڑے پر معلوم کرتے ہیں کہ تمہارا نکاح ہو گیا، یا یہ زردی یہ نشان کیسا نشان ہے؟ تب بتاتے ہیں جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا۔ تو اس قدر آسان تھا، اس کے بعد کے لوگوں نے بھی اسی حد تک رکھا، لیکن آج ہمارے دور میں اس کو مشکل بنا دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ینگ اور نوجوان بچے جو ہیں 99%، میں صرف 1% کا استثناء کرتا ہوں، 99% پاک اور صاف نہیں، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، بد نظری میں مبتلا ہیں، کیونکہ آج بے حیائی کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے، موبائل کے ذریعے سے ہو یا دیگر ذرائع سے ہو۔ اسی وجہ سے آج گناہوں سے بچ پانا بے انتہا مشکل ہو چکا ہے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد یاد رکھیے کہ نفس کی پاکیزگی ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس معاملے میں عام طور سے یہ بات سننے کو آتی ہے کہ خلل انداز جو ہوتے ہیں، رکاوٹ جو ڈالتے ہیں، وہ گھر کے افراد ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ کوئی اگر سمجھدار لڑکا ہو اور اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں تو وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والے مختلف مسائل کو سامنے رکھ دیتے ہیں، مختلف معاملات کو سامنے رکھ کر نکاح کو ٹالتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا، اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے اور گھر والے سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو اس برائی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، گھر میں جوان بچی ہے، نکاح کی عمریں ہو چکی، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ غالباً مروان یا ولید، انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بچوں کے لیے، بلکہ خود لے کر آئے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ کی بچی سے میں اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا کہ نہ، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ جس کے پاس کبھی کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں آ جائے اور یہ کہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیجئے تو ہم تو آنکھ بند کر کے کر دیں گے، لیکن چونکہ حضرت سعید بن مسیب کے ذہن میں یہ روایت تھی کہ نکاح کے معاملے میں دین کو دیکھو، ممکن ہے کہ آپ کو وہ دینداری اس گھر میں، اس گھرانے میں نظر نہ آئی ہو، انہوں نے انکار کر دیا صاحب۔ یہ نہیں دیکھا کہ وقت کا بادشاہ خود چل کے آیا ہے، لہذا انکار کیسے کریں، صاحب لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے۔ اور ایک شاگرد حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان بچہ جو انتہائی تنگ دست غریب، گھر میں 2 وقت کی روٹیاں نہیں ہوتی تھی، حضرت کے پاس آیا کرتا تھا، پابندی سے کچھ سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک موقع پر غائب ہو گیا۔ اب ایک انسان جو ہمیشہ پابندی سے آئے، اگر وہ اچانک کسی دن غائب ہو جائے تو آدمی کے دل میں ایک تجسس اور جستجو پیدا ہوتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ وہ آج آیا نہیں۔ جب ایک آدھ دن کے بعد وہ شخص حاضر ہوا حضرت کی خدمت میں تو آپ نے معلوم کیا کہ وجہ کیا بنی کہ تم غائب تھے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو دفن میں مشغولیت کی وجہ سے میں ایک آدھ دن آ نہیں سکا، 1-2 روز نہیں آ سکا۔ تو خیر بیٹھے رہے، جو انہیں سیکھنا تھا انہوں نے سیکھا۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور جب جانے کا وقت ہوا تو خود حضرت سعید بن مسیب انہیں روکتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، کتنا آسان عمل ہے نکاح کہ خود حضرت سعید بن مسیب روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے دوسرا نکاح کیا،
آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اگر کسی کی وائف کا انتقال ہو جائے تو جیسے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بیوی عدت میں ہوتی تو شوہر کو بھی عدت میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ 2-4 روز کے بعد نکاح کرنا چاہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ نکاح کر سکے. معاشرے کے اندر گھر کے اندر اسے جینے نہیں دیا جائے گا، یا کسی وجہ سے اگر طلاق ہو جائے اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو گھر کے افراد جینے نہیں دیں گے کہ تم تو انتظار میں تھے کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو اور تم دوسری شادی کرو. اور یہاں دیکھیے 1-2 روز میں ہی حضرت سعید بن مسیب خود فرما رہے ہیں کہ تم نے نکاح کیا کیونکہ پتا تھا کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے، نکاح نفس کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. آج آپ چاہے اس معاشرے کو چاہے جتنا ماڈرن بنا لیں، ترقی یافتہ شمار کر لیں، اور آپ چاہے جو بھی کہہ لیں کہ یہ وجہ ہے اور ایسا ہے، پہلے کے لوگ تو ایسے تھے اور ویسے تھے اور اب تو ایسا ہے، تو یاد رکھیے کہ نفس آپ کا بدلہ نہیں ہے، شیطان بدل نہیں گیا ہے کہ وہ ان کو زیادہ بہکاتے ہوں اور آپ کو کم بہکاتے ہوں. نفس بدل نہیں چکا ہے کہ وہ ان کے پیچھے زیادہ پڑے رہتے ہوں اور آپ کے پیچھے کم پڑے رہتے ہوں. تو اس وجہ سے اگر آپ نکاح میں تاخیر بھی کرو گے تو آپ بدکاری سے بچ جاؤ گے، زنا سے بچ جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. شیطان قیامت تک پورے زور کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بہکاتا رہے گا، نفس ہمارے پیچھے ہمیشہ پڑا رہے گا. ہمارے لیے بچنے کا واحد راستہ اللہ نے نکاح میں رکھا ہے. میں نے بتایا تھا ایک موقع پر کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، نفسانی خواہشات، جنسی ہیجان، کہ اس معاملے میں چاہے کوئی اچھا انسان ہو، چاہے وہ کوئی برا انسان ہو، چاہے کوئی نیک صالح انسان ہو، چاہے کوئی فاسق انسان ہو، حتیٰ کہ کوئی نبی ہو، نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی نبی ہو، اس معاملے میں سب برابر ہے. سب کے دل میں نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہے. اللہ نے اس کے پورا کرنے کا راستہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، اگر ہم اس طریقے پر نہیں چلیں گے تو 100% ہم غلط راستے پہ ضرور چلیں گے. تو حضرت سعید بن مسیب معلوم کرتے نکاح ہوا، کہتے ہیں کہ حضرت میں ایک غریب نوجوان ہوں، میرے پاس ڈھنگ سے کھانے کے کچھ نہیں ہے، مجھ سے اب کون نکاح کرے گا. پہلی شادی بڑی مشکل سے ہوئی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ تم کرنا چاہتے ہو؟ کون نکاح نہیں کرنا چاہے گا، اگر کہیں رشتہ پہ ہو جائے تو کر لیں گے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میری بچی ہے، میں اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اسے تو یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت کی صاحبزادی کہ وقت کا بادشاہ خود پیغام لے کے آیا تھا. اگر اس گھر میں بیاہی جاتی تو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوتی، آسائش اور آرائش کی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن حضرت نے اس نکاح کو چھوڑ کر کے ہم سے نکاح کو فوقیت دے رہے. کہتے مجھے یقین نہیں ہوا، لیکن اسی مجلس میں یہ نہیں کہ ابھی سوچیں گے یا لوگوں سے مشورہ کر لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں، غرض کے سال 2 سال یا 1 مہینے یا 15 دن تک ٹالتے رہتے. اسی مجلس میں 2-4 لوگوں کو بلایا گیا جب پہلے سے موجود ہوں گے اور اسی مجلس میں نکاح ہو گیا. یہ نوجوان خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور خوشی خوشی میں پکارتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ سن لو کہ میرا نکاح حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بڑے بزرگ ہیں ان کی بچی سے میرا نکاح ہوا. لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے. جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دروازے پہ دستک، کہتے ہیں کہ میں اندر سے معلوم کرتا ہوں کہ کون، کہتے ہیں میں سعید بن مسیب. فرماتے ہیں کہ میرے حضرت 40 سال تک گھر سے یا مسجد سے باہر نکلے ہی نہیں. مجھے یقین نہیں ہوا کہ حضرت سعید بن مسیب آج میرے گھر پہ تشریف لے آئے. تو خیر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا واقعتاً حضرت ہی ہیں، اور ساتھ میں جن سے میرا نکاح ہوا تھا میری اہلیہ. حضرت نے میری اہلیہ کو اندر کیا اور فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم رات یوں ہی گزارو، تنہائی پن کے ساتھ رات گزار دو، مجھے یہ پسند نہیں آیا. یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری امانت تمہارے حوالے. کتنا سادہ تھا، کس قدر سادگی تھی. وہ زمانہ برائی کا زمانہ تھا. یاد رہے کہ تابعی حضرت بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، یعنی حضرات صحابہ کی زیارت کی ہے انہوں نے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ کس کا قرار دیا؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ پہلے نمبر پر میرا زمانہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی جس زمانے میں میں ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر جو زمانہ میرے زمانے سے متصل ہو، یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جن کا زمانہ ان کے زمانے سے متصل ہو، یعنی تابعین کا زمانہ۔ تو آپ نے 3 زمانوں کو خیر القرون بتایا ہے، تو حضرت سعید بن مسیب خیر القرون زمانے کے تھے۔ اس زمانے میں برائی کا اس قدر غلبہ نہیں تھا، بے حیائی کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نکاح کو ضروری سمجھا گیا۔ ایک دن بھی پسند نہیں کیا گیا کہ یہ نوجوان ایک دن بھی بغیر نکاح کے گزارے۔ آج سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام کو شدت پسند بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غیر ہمارے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، تو خود مذہب اسلام کے سلسلے میں ہمارے دل میں سینکڑوں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے گھروں کے اندر، یا آج ہمارے محلے کے اندر، یا آج ہمارے زبانوں کے اندر جو سلسلہ چل چکا ہے، جو رواج چل پڑا ہے، ہم اسے فالو کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت مذہب اسلام کا کوئی اور تقاضا ہو اور کوئی بندہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو کہ میں یہ کام کروں گا، مثال کے طور پہ اہلیہ کا انتقال ہو جائے، 2-4 دن کے بعد وہ نکاح کر لے، کیوں؟ نفس کی پاکیزگی پسند ہے، جانے والی چلی گئی، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ہمارا اور آپ کا بھی وقت آئے گا، ہمارے ماں باپ، ہمارے سینکڑوں رشتے دار ہمیں روک نہیں پائیں گے، سینکڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن زندگی جتنی متعین ہے ہماری، اس سے ایک گھڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اہلیہ کا انتقال ہو جائے تو صرف لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے طعن و تشویق کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، لیکن نکاح کو پسند نہ کریں؟ آپ کے زمانے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور آپ کو اس قدر محبت تھی حضرت خدیجہ سے کہ بارہا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سہیلی آتی تو آپ بے انتہا اکرام فرمایا کرتے تھے خدیجہ کی نسبت سے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس قدر تذکرہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے غیرت آ جاتی تھی کہ اس بڑی عورت کا تذکرہ کتنا حضور کرتے ہیں۔ اس قدر محبت تھی کہ جس سال میں انتقال ہوا اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دے دیا۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، لیکن جب انتقال ہوا تو کیا آپ نے نکاح نہیں کیا؟ کیا آپ نے نکاح نہیں کیا؟ کیا آپ نے وقت کو متعین کیا کہ ابھی 2 سال تک میں نکاح نہیں کروں گا؟ میرے دوستو، آپ نے نکاح کیا اور بہتر پہ آپ نے کئی نکاح کیے ہیں۔ ہماری زندگی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گی تو ہی کامیابی ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرات صحابہ، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ کسی دوسرے صحابی کا پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں کسی کے گھر۔ اب گھر کے جو گارجین ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم پسند ہو، ہمیں تو آپ پسند ہو، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ لے کے گئے تھے کسی دوسرے صحابی کا پیغام نکاح، کہتے ہیں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی مجلس کے اندر، اسی جگہ اور اسی وقت نکاح ہو گیا۔ باہر نکلتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کا پیغام لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو اس لیے میں نے کر لیا۔ دوسرے صحابی بھی یوں نہیں کہتے کہ ہاں تم بڑے ایسے نکل گئے ویسے نکل گئے، تم تو اپنے لیے گئے تھے، تم ہمارے لیے کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے مقدر میں یہ نکاح ہونا تھا، اللہ برکت دے اس نکاح میں۔ آج اگر ایسا ہو جائے، مان کے چلے میرا کوئی دوست ہو اور میں اس شخص کا پیغام نکاح یا رشتہ لے کر میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ کہہ دے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہم ان سے تو نہیں کریں گے، اور اگر میں رشتہ اس نکاح کو کر لوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر دشمنیاں عام ہو جائیں گی۔
لیکن یاد رہے کہ اگر ذہن پاک صاف ہو، اگر معاشرے کو ہم پاک صاف بنائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ زندگی 100% کامیاب گزرے گی۔ تو بتانے کا مقصد، اتنے واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ نکاح کوئی مشکل کام نہیں تھا، بے انتہا آسان عمل تھا، ہم نے مشکل بنایا ہے، خود سے بنایا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ آج گھر کے اندر بیٹا زانی بدکار ہے، گھر میں 2 بجے رات میں داخل ہوتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر باپ پوچھتا بھی نہیں ساری رات کہاں تھے، ساری رات عیاشیاں کر رہا ہے، ساری رات ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے، کسی کی زندگی سے، کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے ماں باپ کو کہ پکڑ کر ایک نکاح کر دیں، بس مختلف بہانے کہ بھی صحیح سے کماتا نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری کو کیسے نبھائے گا۔ یعنی کسی کی زندگی کو برباد کرنے کی صلاحیت تمہارے لڑکے کے اندر ہے، لیکن کمانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تم سمجھا نہیں سکتے ہو کہ بیٹا کماؤ اور نکاح کر کے کیا کرو، پاکیزہ زندگی گزارو، یہ صلاحیت نہیں۔ بدکاری کے راستے پہ اولاد چلتی جا رہی ہے، گھر کے اندر ایک ایک فرد کو پتا ہے کہ غلط راستے کے اوپر اولاد چل رہی ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، بیٹی جا رہی ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ عمر ہو چکی ہے، نکاح کو ترجیح دو، نکاح کرو، یہ فکر نہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج 99% لوگ جو ہیں، نوجوان بچے گناہوں میں مبتلا ہیں، ہر یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا نظام چل چکا ہے، ورنہ آج سے 10-15 سال پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، 15-20 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ بہت سو کے ماں باپ تو بچپن میں ہی رشتے کو تجویز کر دیا کرتے تھے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح ہونا ہے، اور پھر اس رشتے کو نبھاتے تھے۔ شادی انتہائی آسان، سادہ، نکاح کو انتہائی سادہ بنایا گیا تھا، لیکن ہم نے مشکل بنا دیا۔ افسوس سر افسوس کہ آج ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ